آج پی ٹی آئی کے ٹکٹ بھی جیت کے نو اور کراس اخلاقیات کا درس دے رہا ہے۔ جنرل باجوہ کے خلاف جو باتیں کر رہا ہے، جس کی یہ پیداوار ہے، جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے اس کی پرورش کی، اس کے خلاف یہ باتیں کر رہا ہے۔ جو آپ کا وہاں پہ منشی بن کے بیٹھا ہوا ہے، آپ الیکشن کمیشن کا نام ہی نہیں لیتے ہیں، جس نے آئین شکنی کی، جس کے خلاف آرٹیکل 6 لگانا چاہیے۔ گوگی کا جو یار ہے وہ اس ملک کے ساتھ کبھی سنسیئر نہیں ہو سکتا۔ مجھے یہ بتائیں کہ 4 سال سے جو دوائی کے لیے گیا تھا، آج وہ واپس کیوں نہیں آ رہا ہے؟ 17 ارب ریزرو سے 17 ارب ڈالر سے اس نے 2 ارب پہ پہنچایا، اور آج وزیر اعظم صاحب اس کو شاباش دے رہے۔ راجہ ریاض صاحب بھی آج اخلاقیات کا درس دے رہے۔ مجھے بڑا افسوس ہے کہ جب یہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا اور عمران خان کو 22 کروڑ عوام کا وزیر اعظم نہیں بلکہ مسیح قرار دیتا تھا، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ اور آج پی ٹی آئی کے ٹکٹ بھی جیت کے اور اخلاقیات کا درس دے رہا ہے۔ سالم احمد صاحب، آپ اپنی بات کریں اور مجھے ایڈریس کریں، چیئر کو ایڈریس کریں پلیز۔ اسپیکر، آج وزیر اعظم تقریر کرتا ہے اور اپوزیشن لیڈر ڈیسک بجاتا ہے اور پھر اخلاقیات کا درس دیتا ہے۔ ایک سیکنڈ، لیڈر آف دی اپوزیشن کو بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی جناب اسپیکر، معزز ممبر نے میرا نام لیا ہے۔ میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ میں واحد آدمی تھا جو پارلیمانی پارٹی میں پہلے سال، یہ میرے دوست گواہ ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ان کے جو غلط پالیسیاں تھیں اس کے خلاف پارلیمانی پارٹی میں آواز بلند کرتا تھا، اور میں پہلا آدمی تھا جب اس نے جہانگیر ترین کی بیٹیوں پہ جھوٹا مقدمہ بنایا تو میں پوری قوم کے سامنے ٹیلی ویژن پہ کھڑے ہو کے اس کو عمران خان کو یہ کہا تھا کہ تم نے جہانگیر ترین کی بیٹیوں کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنایا ہے۔ میں نے کبھی اسے کو مسیح نہیں کہا۔ مجھے تو پہلے سال میں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ فراڈیا ہے، یہ فتنہ ہے، اور یہ ملک کو گمراہ کر رہا ہے، اداروں کو تباہ کر رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے، اور ایک کرپٹ آدمی ہے۔ گوگی کا جو یار ہے وہ اس ملک کے ساتھ کبھی سنسیئر نہیں ہو سکتا۔ جی سالم جناب احمد۔ اسپیکر، فراڈیا وہ ہوتا ہے کہ جو ایک پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کے آتا ہے اور پھر کہیں اور پہ بیٹھتا ہے، اور بڑے ماہر ہیں، ہر جگہ میں گھر بنانے کے بڑے ماہر ہیں۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم صاحب نے آج آزاد عدلیہ کے یعنی سارے توپوں کا رخ جو عدلیہ کی طرف کیا، اور پھر ایک سیٹنگ خاتون جج کے حوالے سے وہاں پہ وزیر اعظم عمران خان وہاں پہ خود پیش ہوئے جہاں پہ اس سول جج کا مسئلہ تھا۔ لیکن میں اس وزیر اعظم صاحب کی اس لاڈلی کا بھی آپ ذرا نوٹس لیں کہ جو سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں کیا زہر اگل رہی ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لندن سے جا کے وہاں پہ اداروں کے خلاف وہاں پہ زہر اگلا جا رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ 4 سال سے جو دوائی کے لیے گیا تھا، آج وہ واپس کیوں نہیں آ رہا ہے؟ آج وہ وہاں سے کون سے لذیذ، ہم لوگ تو غلیظ الفاظ میں بات کرتے ہیں، وہ کون سے لذیذ الفاظ میں وہاں پہ اداروں کے خلاف بولتا رہا ہے۔ اس کے ساتھ جناب اسپیکر، پھر وہ وزیر اعظم صاحب نے فائنانس منسٹر کو شاباش دی۔ میں کہتا ہوں اگر ایک شاباش اور مل گئی تو اس ملک اللہ یافز ہوگا۔ جب وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے جہاز کی پہلی سیڑھی چڑھ گیا ہوں تو ڈالر 10 روپے اوپر گیا، آج 170 سے ڈالر 280 پہ پہنچ چکا ہے۔ آج ملک کا دیوالیہ نکال دیا ہے، اور پھر ذمہ داری کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی اس نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہو رہا ہے اس میں رکاوٹ عمران خان ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس میں آپ کا وزیر خود، سب سے اہم وزیر خواجہ آصف صاحب یہاں بیٹھے ہوں گے، جب وہ خود ایک سٹیٹمنٹ دے رہے کہ جی یہ ملک دیوالیہ نہیں، دیوالیہ ہو چکا ہے، ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ جب آپ کا ایک اہم وزیر جو سیکنڈ ٹو پرائم منسٹر ہے وہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے تو پھر آپ پہ جناب اسپیکر کون اعتماد کرے گا؟ اور معاشی پھر آپ کا فائنانس منسٹر یہاں پہ معاشی تباہی آ گئی، یعنی ملک کو معاشی دیوالیہ کر دیا۔ ہمارے وقت میں جو بجلی 17 روپے یونٹ تھی آج 58 روپے یونٹ تک پہنچ گئی، گیس سلنڈر 1800 سے 4800 تک پہنچ گیا، آٹے کے لائنوں میں لوگوں کو بکاری بنا دیا گیا۔ یعنی آٹے کے لائن میں کتنے لوگ آئے، یہ جانور تو نہیں مرے، انسان مرے، اس کی کسی نے یہاں پہ ذکر نہیں کیا ہے، اور تمام لوگ ہزاروں کے حساب اور وہ وزیر اعظم جو کہ خود بشام میں جلسے میں کہہ رہا تھا کہ یہ آٹا 1600 روپے کر لوں، میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا لیکن آٹا 1600 روپے کروں گا، آج وہ آٹا 6000۔ آج غریب، آج جناب اسپیکر لوگ 2 کلو شاپر میں آٹا لانے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ جو لوگ من کا آٹا گھر لاتے تھے آج 2 اور 3 کلو آٹا، آج ایسے لوگ ہیں کہ 20 روپے کی چینی خریدتے ہیں اور اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ہم کہتے ہیں کمزور معیشت میں بھی ہم نے وزیروں اور مشیروں کی یہاں پہ سینچری مکمل کر لی۔ اس کے ساتھ جناب اسپیکر آپ ہمارا فارن ریزرو دیکھ لیں، جو کہ ایک اسپیشلسٹ ہم نے لندن سے منگوایا، اسحاق ڈار صاحب، اس وقت ہمارا فارن ریزرو کیا تھا ہمارے وقت میں، اور آج 2 ارب ڈالر۔ آج بنگلہ دیش 178 ارب ڈالر پہ کھڑا ہے،
اور ہم بالکل فٹ پاتھ پہ جا کے بیٹھ گئے, ہم 2 ارب پہ وہاں پہ پہنچ گئے اور ملک کا دیوالیہ ہم نے کر لیا. پھر یہ سارے زمزم سے 2 لیے گئے, کہتے ہیں کہ ان کے بڑے اچھے الفاظ جو لندن سے جناب اسپیکر ان کے الفاظ تھے ہمارے عدلیہ کے خلاف اور ہمارے دوسرے باقی پاک فوج کے خلاف جو ان کے, کیا وہ بھول گئے؟ کیا وہ جو لاڈلا لاڈلا کہتے ہیں تو وہ لاڈلی کا سٹیٹمنٹ بھول جاتے ہیں جو کہ سپریم کورٹ کے عدالت عظمیٰ کے ججز کے حوالے سے جو باتیں کرتے ہیں, کیا یہ سارے کچھ بھول گئے؟ پھر اس کے بعد جناب اسپیکر جنرل آصف منیر صاحب اور جنرل ساحر شمشاد صاحب یہ بالکل میرٹ پہ آئے, اس پہ ہماری پارٹی نے کوئی بات نہیں کی, بلکہ وزیر اعظم کے پاس جب سمری آ گئی میرے خیال میں 5 منٹ کے اندر اندر اس نے سائن کی اور اس نے وہاں پہ بھیجی ہے. یہ ہمارے ادارے میں اداروں کو تنقید نہیں بنانا چاہیے, بلکہ اداروں کو جو بھی اداروں کو تنقید بناتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. ادارے ہمارے ہیں, عدلیہ بھی ہمارا ہے اور یہ دوسرا آرمی بھی, اور تمام ادارے ہمارے ہیں. اس کے ساتھ یہاں پہ کہتے ہیں کہ کیبنٹ میں ہم بات کرتے ہیں اور تمام سے مل کے کہ عدلیہ کے خلاف پلان بنا رہے ہیں. اس سے آئین شکنی آپ کے الیکشن کمیشن نے کی, آپ الیکشن کمیشن کا نام نہیں لے رہے ہیں. جو آپ کا وہاں پہ منشی بن کے بیٹھا ہوا ہے, آپ الیکشن کمیشن کا نام ہی نہیں لیتے ہیں, جس نے آئین شکنی کی, جس کے خلاف آرٹیکل 6 لگانا چاہیے, جس نے آئین کو توڑا ہے. جب یہ سمجھیں ڈیزالو ہو جاتی ہیں تو 90 دن کے اندر ہمارا کانسٹیٹیوشن یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ انتخابات کا ہونا ضروری ہے, لیکن وہاں پہ افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا. پھر اتنے دڑلے سے یہاں پہ باتیں کرتے ہیں, یہاں پہ بڑے کردار اور کریکٹر کی باتیں کرتے ہیں. آپ بتائیں کہ جو دوائی جو 500 روپے کا آپ نے ایفیڈیوٹ دیا تھا, آپ کے ایفیڈیوٹ پہ جو باہر گیا تھا, آج واپس کیوں نہیں آ رہے 4 مہینے سے؟ فراڈیا میرا لیڈر ہے اور بگوڑا وہ ہے. فراڈیا وہ ہے جو 37 الیکشن ضمنی الیکشن ہوتے ہیں, جس میں 30 الیکشن ہم جیتتے ہیں اور 7 الیکشن باقی سارے مل کے جیتتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں کہ وہ فراڈیا ہے؟ آیا یہ عوام نے فراڈیا کو 37 الیکشن میں 30 الیکشن جتوائے؟ وہ چونکہ عوام جانتی ہے, عوام خود پھر منی لینڈنگ عمران خان کرتا ہے اور وہاں پہ بگوڑ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. عمران خان تو پاکستان کے دل میں ہے, وہ تو لاہور میں بیٹھے ہوئے اپنے ملک میں, وہ کہتے ہیں کہ میرا مرنا اور جینا پاکستان میں ہے. اس نے کوئی بات نہیں, یہاں پہ رہتا ہے اور یہیں پہ رہے گا انشاءاللہ. پھر آپ کے الفاظ پھر کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی عمران خان کے وقت میں ہوئی. عمران خان کے وقت میں ایک ڈرون اٹیک نہیں ہوا ہے. اس سے پہلے اس ملک کی کیا حالت تھی؟ اس سے پہلے آگ لگ چکی تھی اس ملک میں. آپ کے پی کے حالات دیکھ لیں, آپ فاٹا میں کیا, بلوچستان میں کیا ہو رہا تھا. عمران خان کی گورنمنٹ میں بڑا پرامن وقت نکلے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں ہمارے اس ادارے کا بہت بڑا رول ہے, جو پاک آرمی ہے اس کا بہت بڑا رول ہے, اس نے بہت بڑی قربانی دی, لیکن اس وقت بالکل ملک میں امن و امان تھی. پھر اس کے بعد پھر جب اداروں کی بات کرتے ہیں, کیپٹن صفدر صاحب جو کہ میاں نواز شریف کا داماد ہے, اس کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ صالح محمد ایک بریگیڈیئر کو 8 کروڑ روپے دے کے ہم جیت گئے تھے, اس نے ہمیں پھر ہرایا اور یہ جیت گیا. ایک بریگیڈیئر کو 8 کروڑ روپے آیا. یہ بتا دیں, اس ہاؤس کے سامنے بتا دیں کہ وہ کون سا بریگیڈیئر ہے کہ جس کو میں نے 8 کروڑ روپے دیے اور جس کو ہم نے. آپ ایک عزت دار لوگوں پہ آپ تنقید کریں, آپ ان کے خلاف غلیظ گالیاں کریں تو آپ زمزم سے دھوئے ہوئے ہیں, اور باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے فراڈیاں ہیں. تو اس لیے جناب اسپیکر میں ایک شعر ان کے حوالے سے کہتا ہوں کہ اتنے آگے نہ جائے اداروں کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف. تازہ ہوا کے شوق میں ایسا کنان شہر, تازہ ہوا کے شوق میں ایسا کنان شہر, اتنے نہ در بناؤ کی دیوار گر پڑے. آپ اپنا واپسی کا راستہ چھوڑیں. آپ نے ملک کا دیوالیہ نکال دیا, آپ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. وہ فائنانس منسٹر 22,000 فٹ بلندی پہ, اسے آپ کو کوئی وزیر ہاتھ نہیں لگا سکتے, اسے کوئی چھو نہیں سکتا ہے, اسے کوئی قریب نہیں جا سکتا ہے. وہ اپنے فائنانس منسٹر اسپیشلسٹ آپ نے لندن سے منگوایا, اور آپ ایک اور شاباش دے دیں تو اس ملک کا کباڑا علی حافظ ہو جائے گا. شکریہ صالح محمد صاحب. 17 ارب ریزرو سے 17 ارب ڈالر سے اس نے 2 ارب پہ پہنچایا, اور آج وزیر اعظم صاحب اس کو شاباش دے رہے. اگر ایک شاباش اور دی تو اس 22-23 کروڑ عوام کا آپ جنازہ نکال دیں گے. کہ آج عدالتیں جو ایک آدمی کو سال لگتے ہیں, کئی سال ضمانت کے لیے, اس کی ضمانتیں دن میں 12 14 ضمانتیں ہو رہی ہیں. اور اس سب پہلے وہ کسی اور کا لاڈلا تھا, پہلے وہ آج جن کو پکار رہا ہے ان کا لاڈلا تھا, آج جن کے خلاف باتیں کر رہا ہے, جنرل باجوہ کے خلاف جو باتیں کر رہا ہے, جس کی یہ پیداوار ہے, جس نے اس کو پیدا کیا, جس نے اس کی پرورش کی, اس کے خلاف یہ باتیں کر رہا ہے
یہ محسن کش آدمی ہے, یہ آدمی کسی کو بخشنے والا نہیں. آج یہ عدالتوں کے پیچھے چھپ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوش آئند بات ہے. کل کا فیصلہ پوری قوم کے لیے ایک خوشخبری ہے. کل کا فیصلہ پوری قوم نے اس کو ویلکم کیا ہے, اور پوری قوم کو یہ احساس ہوا ہے کہ اس ملک میں اب عدلیہ بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ یہاں پہ کوئی لاڈلا نہیں. یہ ملک 22 کروڑ عوام کا ہے. یہ ملک سب کے لیے ایک جیسے قانون کے لیے جب بنے گا تو اس کی طرف آج جو ہم نے قدم بڑھایا ہے میں اس کو ویلکم بھی کرتا ہوں. اور یہ میں پوری قوم سے اور اس معزز ہاؤس سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آج جو قدم عدلیہ کی بقا, عدلیہ کی آزادی اور عدلیہ کے خود مختار فیصلوں کے لیے اور ایک آدمی کی حکمرانی کے خلاف جو آج ایک قدم اٹھایا گیا ہے, پورا ہاؤس اس قدم پہ ثابت قدم رہے, اور ثابت قدم رہ کے ہم سب نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم آزاد عدلیہ کے ساتھ ہیں. ہم کسی ایک جج کے ساتھ نہیں, ہم پوری آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. بہت مہربانی, شکریہ.